السلام علیکم ناظرین، میرا نام فاروق عادل ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں جرنلسٹ ہوں، لیکن ادب کا طالب علم ہوں اور نثر سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں۔ میری نثر کے دو مجموعے، جن میں ایک سفر نامہ، ایک آنکھ میں انگلی کا اور دوسری شخصی خاکوں کا مجموعہ جو صورت نظر آئی، شائع ہو چکا ہے۔ ان دنوں میں بعض اخبارات میں کالم لکھتا ہوں اور ایک جامعہ سے وابستہ ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اپنی ایک نثری تحریر پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا عنوان ہے کب، کیوں اور کیسے۔ اس کا تعلق ادب سے بھی ہے اور پاکستان کی موجودہ صورتحال سے بھی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ کوکاف کے بلند و بالا پہاڑوں میں جنم لے کر ان کی ترائیوں میں پرورش پانے والے رسول حمزہ سے کسی نے پوچھا، مرد کو کب جھکنا چاہیے؟ رسول حمزہ نے اپنے ابا کی یادوں کی پٹاری کھولی اور ان میں سے ایک نگینہ چن کر کہا کہ تب جب وہ پھول کی خوشبو سونگھے یا چشمے سے پانی پینے لگے۔ پھر سوال ہوا کہ مرد شریف کی صبح کیا؟ پھر ابا کی یادوں سے استفادہ کیا اور کہا، آنکھ کھولے تو اس خواب کے بارے میں سوچے جو اس نے اس شب دیکھا۔ دڑنگے مارتے ہوئے یہاں وہاں مونا مارتا پھرے۔ پھر اس سے اچھے حکمران کے بارے میں پوچھا گیا تو اسے اپنے ہم جولی ابو طالب کی یاد آئی، جو وقت بے وقت قصے سنایا کرتا تھا۔ ابو طالب نے کسی زمانے میں اسے ایک ظالم حکمران کی کہانی سنا رکھی تھی، جو تند خو تھا، جھگڑالو تھا، گلیر تھا اور لالچی بھی خوب تھا۔ ایک بار کسی گستاخ شاعر کے چند مصرے اس کے کان میں پڑ گئے، جن میں اس کی انہی خوبیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ حکمران یہ سن کر پہلے تو آگ بگولا ہوا اور اس بندہ گستاخ کو زندہ جلا دینے کا حکم دیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے حکم دیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ ایک درباری نے ہمت دکھائی اور عرض کی کہ حضور، اس یو ٹرن کی حکمت؟ بادشاہ نے کہکا لگاتے ہوئے فرمایا کہ آخر اس دیس میں کوئی تو سچ بولنے والا ہو۔ اس پر پوچھنے والے نے کہ ایسا صاحب دل حکمران کہاں پایا جاتا ہے؟ سوال سن کر رسول حمزہ زہر خند ہوا اور بولا، کہیں بھی نہیں، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ اتنا سچ بولنے والا شاعر کہاں پایا جاتا ہے؟ رسول حمزہ نے تو پوری صفاقی کے ساتھ سنا دیا کہ ایسے شاعر اور ادیب کہیں نہیں ملتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنے معاشرے کے بارے میں ہم اتنی آسانی کے ساتھ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ برادرم مظہر شہزاد خان نے جب اینٹ گارے کی کھرچن نامی کتاب میرے سامنے رکھی اور حکم دیا کہ اس پر آپ کو کچھ لکھنا ہے، تو سچ جانیے کہ میرے ہاتھ پاؤں پھوٹ گئے۔ مجھے خامہ بگوش یعنی مشفق خواجہ مرحوم کی یاد آئی۔ انہوں نے ایک بار لکھا تھا، کتابیں تو اس دنیا میں صبح و شام لکھی جاتی ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ کیا انہیں شائع بھی ہونا چاہیے؟ اللہ سچ کی توفیق دے۔ تو میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی۔ پھر جب پس سرور شازیہ کی نظم کا ایک مصرع یعنی مجھے راستہ نہیں ملتا پڑھا تو میری رائے مزید پختہ ہوئی۔ اسی دم مجھے رسول حمزہ یا اسی سرزمین کے کسی اور فرزانے کے ایک قول کی یاد آئی کہ اخروٹ کی شباہت کو دیکھ کر اسے پھینکنا مت، اس کے مغز سے لطف اندوز ہو کر فیصلہ کرنا۔ بس میں نے اینٹ گارے کی کھرچن کا ذائقہ چکھا اور اس کا کٹل ہوا۔ جب کوئی شخص صبح سویرے آنکھ کھلنے کے بعد اپنے بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رات دیکھے ہوئے خواب کو ایک بار پھر دیکھنے کی کوشش کرے تو اسے قلم و کرتاس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ادب کا جنم شاید ایسی کیفیات میں ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ادب کی دنیا کے دستور میں رہتے ہیں۔ ہم ادب پارے کو بھی رات کے کسی پہر پیدا ہونے والے بچے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی والدین کو اس کا نام رکھنے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔
ایک ادیب بھی جب اپنے ذہن میں اٹھنے والے خیالات اور دل میں پیدا ہونے والے جذبوں کا اظہار کر بیٹھتا ہے تو رسم دنیا سے مجبور ہو کر خود سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ شاید ایسے ہی سوالات کے گہراؤ سے الجھ کر شازیہ بھی یہ کہہ اٹھی ہوں گی کہ مجھے راستہ نہیں ملتا۔ اس پر میرا جوابی سوال یہ ہے کہ بی بی، اگر تمہیں راستہ نہیں ملا تو پھر الفاظ و معانی کا یہ گورکھ دھندا کیا ہے جسے دیکھ کر رسول حمزہ کی یاد آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اتنی تمہید کے بعد اب بات کہنا نسبتاً آسان ہو گئی ہے۔ ادب، شاعری، موسیقی اور مصوری وہی ہے جس کا اخوا دل سے پھوٹے، اور جب وہ دن کی روشنی میں دیکھنے، سننے اور پڑھنے والوں کے سامنے آئے تو ان کے دل میں بھی تھوڑا سا میٹھا درد اٹھے، اس درد کی ٹیس سے کچھ سوالات پیدا ہوں، ان سوالات کے نشتر سے پکے ہوئے پھوڑے سے کوئی گندا مادہ پھوٹ بہے، بالکل ایسے ہی جیسے رسول حمزہ کے جگری یار ابو طالب کے ذہن میں جنم لینے والے تندخو حکمران نے جب سچ بولنے والے شاعر کا کلام سنا تو اس کے من کے کسی گوشے میں سوئے ہوئے ضمیر نے انگڑائی لی اور کہا کہ کوئی تو ہو جو میرے ظلم کے سامنے سچ بولے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ادب وہ ہے جو دل سے نکلے اور دلوں تک پہنچے۔ مجھے لگتا ہے کہ شازیہ کی تخلیقات، چاہے ان کا شمار کسی صنف میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، ادب کا درجہ بہرحال رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح رسول حمزہ کے قلم پاروں کو کسی صنف کا پابند کرنا مشکل ہے۔ شازیہ نے بتایا شازیہ نے بتایا ہے کہ یہ سارا دفتر جو انہوں نے ہمارے لیے پھیلا رکھا ہے ان کی ڈائری کی دین ہے۔ اب اگر کوئی اسے ستائش باہمی کا شاخسانہ نہ گردانے تو میں یہ کہوں گا کہ شازیہ کی ڈائری پر رسول حمزہ کے ابا کی یادوں کی پٹاری یا لنگوٹیے ابو طالب کی کہہ مکرموں کا گمان ہوتا ہے، جو نہ جانے کس وقت اولا سا منہ بنا کر ہم سے یہ سوال کر ڈالے کہ یو ٹرن کب، کیسے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔